بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مریم نواز اپنے باپ نواز شریف کا تھوکا چاٹ رہی ہیں اور فضل الرحمان کے ایک مڈل آرڈر بیٹسمین نے پھر مریم نواز اور نواز شریف کی جو ہیں وکٹیں گرا دی ہیں۔ اس ساری سٹوری کا کیا پس منظر ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو پی ڈی ایم کے کنفیوز بیانیے کا بھی ذکر کروں گا۔ مریم نواز کا آج جو ہے سوات جلسے سے خطاب، پھر نواز شریف کی ایک بار پھر جو ہے وہ للکار، اور اس کے بعد پھر ایک بار آرمی کے آفیسرز کا نام لینا، جنرل فیض کا نام لیا انہوں نے پھر، اور قمر جاوید باجوہ صاحب کا نام لیا۔ اور دیکھیں کہ ایک طرف جو ہے وہ بوٹ میں پڑھنے کا بیانیہ، اور پھر نواز شریف دوسری طرف جو ہے وہی ایک انتہائی جو ان کا ایک انتہا ہے وہ والا بیانیہ لے کر چل رہے ہیں۔ لیکن جو ہے نتیجہ کیا نکلنا ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ پھر فضل الرحمان اور بلاول بھٹو کا رد عمل آیا ہے، اور یہ رد عمل بڑا ہی حیران کن ہے کہ انہوں نے مریم نواز کے حوالے سے جو فوج کو انہوں نے کہا کہ ملوث ہو اور عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجے، تو اس کے اوپر ذرا آ گیا ہے ان کا رد عمل۔ وہ رد عمل کیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، اور عمران صاحب جو ہیں وہ کسی طور پر نہیں چاہ رہے کہ ان لوگوں کو سپیئر کیا جائے یا ان کے اوپر رحم کیا جائے، لیکن ملاقاتیں کچھ چل رہی ہیں۔ ان کی بڑی جو ہے باز گشت بھی ہے اسلام آباد میں، 6 نومبر کی ملاقات کا بڑا ذکر ہے۔ خیر اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، یہ ملاقاتیں کون کر رہا ہے، کیوں ہو رہی ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے۔ پھر آخر میں ہم بات کریں گے، بہت ہی اہم ترین ڈیولپمنٹ سٹوری ہے یہ، اور یہ مجاہدین نے ایک بار پھر جو ہے مسلمانوں کا، کشمیریوں کا، پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کیا ہے، اور بھارت جو ہے حواس باختہ ہو گیا ہے، اور پٹاخے پھوڑ دیے ہیں مجاہدین نے، بہت زیادہ ڈیمیج کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ بھارت کا ایک رد عمل آیا پاکستان کی طرف لائن آف کنٹرول پر، اور وہ لائن آف کنٹرول پر انہوں نے سویلین کو جو ہے اٹیک کیا، ان کے اوپر بیچارے شہید بھی ہوئے ہیں۔ لیکن اس ساری سٹوری کا معاملہ ہے کیا، آپ کو تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو مکمل پتہ چل جائے کہ واقعہ کب شروع ہوا، کیسے ختم ہوا، تاکہ کوئی کنفیوژن جو ہے وہ آپ کے دماغ میں نہ رہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو 10 منٹ کے اندر ہی تمام جو باتیں ہیں وہ آپ تک پہنچا دوں۔ تو پہلے شروع کرتے ہیں نواز شریف کی اور مریم نواز کی دونوں بیک وقت وکٹیں اڑانے والے حافظ حسین حمد کے بارے میں، جو جے یو آئی فے سے نکالے جا چکے ہیں، اور اب انہوں نے اپنی توپوں کا رخ نہ صرف مریم نواز اور نواز شریف کی جانب کیا بلکہ فضل الرحمان کو بھی لتاڑا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ جمعیت علماء پاکستان کے ساتھ ہیں، نہ کہ وہ جمعیت علماء پاکستان فے کے ساتھ ہیں، یعنی کہ فضل الرحمان گروپ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ وہ پاکستان والی جمعیت علماء پاکستان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز نے وہ آج چاٹا ہے جو نواز شریف نے تھوکا تھا، یعنی کہ وہ اداروں پر جو ہے بہت زیادہ بوچھاڑ کر رہے تھے، ان کے اوپر حملے کر رہے تھے، لیکن مریم نواز نے آخرکار وہ تھوکا چاٹ لیا ہے اور اداروں کے سامنے لیٹ گئی ہیں۔ یہ بیان اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر پارٹی میں 2 نمبری لوگ ہوتے ہیں جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے اعتزاز احسن ہے جو نواز شریف کی گندی کرتا رہتا ہے، مریم نواز کی گندی کرتا رہتا ہے، لیکن وہ پھر بھی ان کے پاس جا کر بڑی ان کی پیپلز پارٹی میں اہمیت ہوتی ہے، لیکن لوگ انہیں کہتے ہیں کہ انہیں پیپلز پارٹی سے نکال دیا جا چکا ہے۔ اسی طرح سے مسلم لیگ نون میں بھی ایسے لوگ ہیں جو وقت آنے پر اپنے دانت دکھاتے ہیں اور پھر وہ رگڑا لگاتے ہیں، جیسے رانا ثناء اللہ کی بات کر لیتا ہوں۔ یہ بھی منافقت سے بھرا ہوا شخص ہے، دوغلا شخص ہے، ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے جے یو آئی فے نے بھی اپنا دوسرا فیز رکھا ہوا ہے، اور اس کو جو ہمارے تک اطلاعات ہیں فضل الرحمان مکمل طریقے سے استعمال کر رہے ہیں تاکہ یہ جو پی ڈی ایم کا غبارہ ہے اس سے جب ہوا نکلنے لگے یا پھٹنے لگے تو اس کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے، تو پھر یہ بیانات دلوائے جاتے ہیں۔ اب مریم نواز کے بارے میں یہ بیان تو ان کا آ گیا، لیکن جو انہوں نے کل فوج کو کہا کہ آئیں اور عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجیں، غیر آئینی اقدام کا انہوں نے حوالہ دیا اور غیر آئینی اقدام کرنے کے بارے میں اکسایا فوج کو، تو اس کے اوپر بلاول بھٹو نے کہا کہ سارا معاملہ جو ہے اکیلے ہم کسی کو رسگلے نہیں کھانے دیں گے، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوگا۔ اور فضل الرحمان نے بھی اپنا جو ہے وہ بیان دیا، انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہو سکتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی مذاکرات ہوں گے، یعنی کہ یہ بات طے ہے کہ یہ لوگ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔
جتنی لڑائی کرنی تھی، جتنے مکے انہوں نے مارنے تھے وہ مار لیے ہیں۔ اور اب یہ جیسے ایک جو کراٹے جو لڑکا کھیلتا ہے نا، تو وہ جب وہ اگلا بندہ ڈیفینسو پہ ہو، وہ جتنے مرضی مکے مارتا رہے، جتنے مرضی ٹانگیں مارتا رہے، آخرکار وہ پھر ہانپتا ہے۔ جب وہ ہانپنے لگتا ہے تو پھر جو ڈیفینسو جو بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ ایک ہی شاٹ مارتا ہے، وہ پھر جو پڑتی ہے تو اس کے بعد وہ پھر دوبارہ اٹھ نہیں پاتا۔ اب پی ڈی ایم کا معاملہ بھی یہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے جوڈو کراٹے پورے کھیل لیے ہیں، اور جو عمران خان حکومت اور اسٹیبلشمنٹ تھی وہ ڈیفینسو تھی بالکل۔ آپ کو پتا ہے کہ کوئی ٹینشن نہیں ہے، نواز شریف نے بولنے دیں، اعتزاز حسن کو بولنے دیں، ایاز صادق کو بولنے دیں، سب کو انہوں نے ایک چھلی چھٹی دی ہوئی تھی۔ لیکن اب پی ڈی ایم کی دوڑ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور وہ ہانپ رہے ہیں۔ اب جو ہے وہ پنچ مارنے کا موقع ہے، اور اب عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اب ہمارے پاس ثبوت مکمل ہیں، ہم اب انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اور نہ ہی عمران خان صاحب تو ڈٹے ہوئے ہیں کہ این آر او میں نے دینا نہیں ہے، نہ ہی میں نے بات چیت کرنی ہے، یعنی کہ عمران خان صاحب کی طرف سے انکار ہی ہے۔ اور عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ سٹیک ہولڈر ہیں، دو بندے آپس میں، دو فریقین آپس میں بات نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے تو عمران خان آپ کو پتہ ہے کہ پھر ظاہری بات ہے کہ وہ بھی پھر اپنی پوری جو ہے وہ سیاست بھی دکھائیں گے، اور پھر اپنا جو ہے ہنر بھی دکھائیں گے، کیونکہ عمران خان کے بغیر یہ نہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی پیپلز پارٹی یا نون لیگ حکومت میں آ سکتی ہیں، نہ ہی حکومت کو گرا سکتے ہیں۔ کیونکہ نواز شریف بھی تھا اقتدار میں تو عمران خان کو اسے بھی نکالنے میں ٹائم لگا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنا مشکل ترین وقت تھا عمران خان کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے کسی کو اقتدار سے نکالنا۔ عمران خان کو اتنا آسان نہیں ہوگا کہ اس کے مرضی کے بغیر اسے اقتدار سے نکالا جائے یا مذاکرات بھی کیے جائیں۔ یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، آپ یہ بات لکھ لیجئے گا، کیونکہ بعد میں پھر مجھے کوٹ کرتے ہوئے شرمندگی نہیں ہوگی کہ میں نے جو بات کہی تھی اس کے اوپر میں جو قائم بھی ہوں۔ اب سواد جلسے کی بات کرتے ہیں۔ ایک بار پھر مریم کہہ رہی ہے کہ فوج جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے عمران خان صاحب سے، اور 24 گھنٹے کے بعد ہی یہ حکومت گر جائے گی۔ یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کل تک کہتے تھے کہ ہمارا مقابلہ فوج کے ساتھ ہے، اب فوج کو کہتے ہیں کہ آپ ہٹ جائیں اور ہمارا مقابلہ عمران خان کے ساتھ ایسے نکال لیں۔ یہ منافقت، دوغلا پن آپ کے سامنے آ گیا۔ اب یار کیا ہو گیا، یہ پاکستان کے ایک جو آپ کے عسکری ادارے ہیں، یہ مریم نواز صاحبہ اب کدھر گیا وہ جمہوریت ووٹ کو عزت دو کا؟ کہ عمران خان کو 1,70,00,000 اگر میں غلط ہوں، شاید اوپر نیچے فگر ہو سکتا ہے، اتنے ووٹ تو ملے ہیں، یا 1,30,40,00,000 ایسے، مجھے یاد نہیں آ رہا۔ بہرحال تو یہ جو ووٹ ہیں یہ کس کھاتے میں جائیں گے مریم بی بی؟ یہ تو آپ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تو آپ پھر خود جو ہے اسے مار رہی ہیں۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ہٹ جائیں، ادھر ہٹ جائیں، کنفیوزنگ۔ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ آ کے مذاکرات کر لیں۔ نواز شریف نے جنرل فیض حمید صاحب کو اور پھر جو ہے آرمی چیف کو پھر آج انہوں نے جو ہے ان کے اوپر پھر گولے باری برسا دی، اور کہا کہ میں جواب کس سے مانگوں، کیونکہ وہ تو مجھے کیوں نکالا سے نکل ہی نہیں پا رہا۔ کوئی ان کو مطلب ذہنی طور پر کوئی ایسی الجھن ہو گئی ہے، ذہنی طور پر کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ اقتدار جانے کے بعد وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ کبھی بیماری، کبھی جو ہے یہ ڈرامہ، کبھی وہ ڈرامہ، کوئی ایک سٹانس نہیں ہے۔ اب شاہد خاقان عباسی پروگرام میں بیٹھا خریدہ فروکی کہ وہ کہتا ہے جی مجھے جنرل باجوہ پہ اعتماد ہے، ہم کہتے ہیں یہ سسٹم ٹھیک کرو۔ ان کی پارٹی پورا ایک بھانوتی کا جو ہے وہ جو کنبہ بنا ہوا ہے، ادھر کا روڑا ادھر کی اینٹ، یہ سارا محاورہ آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ سارا جو معاملہ ہے اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ پوری نون لیگ یا پی ڈی ایم کنفیوژن کا شکار ہے۔ اس لیے کچھ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ڈیل کر رہی ہے، کچھ سمجھتے ہیں نون لیگ ڈیل کر رہی ہے، کوئی کہتا ہے کہ فضل الرحمان ڈیل کر رہا ہے، پھر کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوگی۔ بہرحال یہ نواز شریف نے آج پھر للکارا ہے اور ایک بار پھر فوج کا نام لیا ہے، یعنی کہ اس کی ابھی تک عقل جو ہے وہ ٹھکانے نہیں آئی، لیکن اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے کہ تم میرا تھوکا چاٹتی رہو اور تم اپنی بےزتی بھی کراتی رہو، تاکہ جو چول مارنی ہے اب تم مارو، پہلے بھی تم نے بہت ساری مار دی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اصل کہانی پر، وہ ہے کہ ملاقاتوں کی 6 نومبر کے حوالے سے بڑی اہم ترین ملاقات کے بارے میں باز گشت ہے، لیکن میرا ماننا ہے کہ یہ ملاقات نہیں ہوئی۔ بہت سے لوگ اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے حساس ادارے کے سربراہ نے اس وقت ایک ایسی خاتون سے ملاقات کی ہے جو اداروں کے خلاف زہر اگل رہی ہے، لیکن مجھے اس کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ میں نے بہت کوشش کی اس کے اوپر ڈگ آؤٹ کرنے کی، لیکن مجھے کوئی ایسا سورس نہیں ملا کہ جو یہ یقین دہانی کرا دے مجھے کہ ہاں کہیں نہ کہیں ملاقات ہوئی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ بھائی بات نہیں ہو سکتی۔
یہ ملک دشمن لوگ، غدار لوگ جو ہیں، ان کے ساتھ اگر ہماری ایجنسیاں ملاقات کرنے کے لیے جاتی ہیں تو یہ خبریں پھیلائی جاتی ہیں، لوگوں کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے اس لیے کہ شاید ہمارا اقتدار آ جائے، ہماری بھی لائنیں سیٹ ہیں، ہمیں بھی موقع مل جائے گا۔ یہ لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے یہ باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی کام اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ہو نہیں سکتا، اور ہوگا بھی کیسے؟ ظاہری بات ہے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ ملک کے خلاف تو کوئی بات نہیں سوچتی، ہمارے ملک کے لیے کرتی ہے۔ 2 منٹ میں شارٹ آپ کو مجاہدین کی خبر دے دوں کہ وہ 7 اور 8 نومبر کو مجاہدین کا سامنا ہوا بھارتی فوجیوں سے کپواڑہ میں۔ وہاں پر جو ہے وہ مجاہدین نے حلہ بول دیا، اور جو بھارتی میڈیا کہہ رہا ہے کہ 4 ان کے فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، لیکن بتایا جاتا ہے کہ کم سے کم تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے انہیں خوف ہو گیا کہ یہ مجاہدین اچانک کیسے نکل آئے مقبوضہ کشمیر میں، یہ سارا معاملہ ہو کیا رہا ہے، بھارت تو بکھلا گیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ LOC پر جو ہے وہ آ کر گولے باری شروع کر دی، اور پاکستان کے سول اداریاں جو سویلین ہیں ان کے اوپر بمباری کی، تو 4 کے قریب شہادتوں کی ہے، اور ایک فوجی کے بھی شہید ہونے کی اطلاعات ہیں، 12 کے قریب زخمی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان نے پھر بھرپور جواب دیا، بھارتی چیک پوسٹوں کو نقصان پہنچایا، اور اس کا اعتراف بھارتی میڈیا کر رہا ہے، اور پاکستان نے انتہائی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ جو چیک پوسٹیں ہیں اس کے اوپر نقصان پہنچایا، اور جو بھارتی فوجیوں کو جہنم رسید کرنے کا بھی فریضہ انجام دیا۔ اور آپ یوں سمجھیں کہ اگر انہوں نے یہاں پر 1% پاکستان کا نقصان کیا ہے، تو پاکستان جو ISPR اور دیگر جو ہمارے عسکری ذرائع سے بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج نے کم از کم 50 سے 80% ان کا نقصان کیا ہے، اور وہ ایسا حلہ بولا ہے، ایسا ان کے اوپر جو ہے ان کو ڈیمیج کیا ہے کہ وہ پھر واپس اب جو انہوں نے ارادہ کیا تھا دوبارہ سے، کیونکہ انہوں نے 3 سے 4 دفعہ انہوں نے کہا کہ ہم وقفے سے پاکستان کی چیک پوسٹوں پر اور سویلین پر جو حملہ آور ہوں گے، لیکن پاکستان کے ایک ہی جو شاٹ سے، ایک ہی حملے سے اس کے بعد ان کی بولتی بند ہوگی، اور پھر وہاں پہ خاموشی چھا گئی، اور کافی ہیوی بڑا نقصان ہے، اور اس کا اعتراف بھارتی میڈیا بھی کر رہا ہے۔ لیکن ہمارے مجاہدین کو بھی سلام ہے، پاکستان کی اعلیٰ فوج کو، عظیم فوج کو بھی سلام ہے، جنہوں نے پاکستان کی سرحدیں محفوظ رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔